قرآن کے سپاروں میں، قرآن کے سپاروں میں، احسان کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی آخری 3 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی تعیین کے لیے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طریقے سے کچھ جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تذکرہ دراصل امت کو اس بات کی ہدایت اور تعلیم دینے کے لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ اور ایسی مقدس شخصیتیں ہوں گی جو پوری امت کے لیے حق کا اور ہدایت کا معیار ہو۔ دیکھیے، جب بندے نے اللہ جل شانہ سے یوں کہا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی تعیین کا، اس کو واضح کرنے کا ایک مختصر طریقہ یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا صراط القرآن، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی قرآن کا راستہ دکھا، یا یوں کہہ دیا جاتا صراط الرسول کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی رسول اور پیغمبر کا راستہ دکھا اور اس راستے کی ہدایت فرما۔ یہ مختصر طریقہ تھا، بات واضح بھی تھی، بات سچی بھی تھی، کیونکہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پورا قرآن یہ صراط مستقیم کی تشریح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ صراط مستقیم کی تفصیل ہے۔ تو یہ صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے یہ مختصر راستہ اور واضح راستہ اور واضح طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ جل شانہ نے اس کو متعین کرنے کے لیے ایک تفصیلی طریقہ اختیار کیا، مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر بھی، اور اس طریقے میں اللہ جل شانہ نے کچھ انسانوں کا پتہ دیا، کچھ انسانوں کا ریفرنس اور حوالہ دیا کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو تم ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو نمونہ بناؤ، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والے نہیں، نبوت کا زمانہ، نبیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن انسانی شکل و صورت میں جو عملی نمونے ہو سکتے ہیں وہ تو اب رسول کی شکل میں انسانیت کے سامنے نہیں ہو سکتے رسول کے بعد۔ اس لیے کچھ ایسی جماعتوں کا اور ایسے بندوں کا پتہ اور حوالہ دیا، ریفرنس دیا کہ جو بندے رسول کے بعد بھی موجود ہو سکتے ہیں، صدیقین ہوئے، شہداء ہوئے اور صالحین ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے ان طبقات کا حوالہ اور ریفرنس دے کر حق تعالیٰ شانہ نے امت کو اس بات کی تعلیم اور ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حق اور ہدایت کا معیار ہے، یعنی صراط مستقیم کی پہچان اور صراط مستقیم کی معرفت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان لوگوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں سے بے نیاز ہو کر ان کو اپنے راستے سے ہٹا کر علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی راہ حق کو، صراط مستقیم کو، طریق ہدایت کو متعین اور معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ نیک اور مقبول بندوں کا نمونہ اور ان کے علم کا لحاظ، ان کے عمل کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہے۔ خاص طور پر اس امت کا اول طبقہ یعنی حضرات صحابہ کرام اور ان میں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حق اور ہدایت کا معیار ہے، یہ بتایا۔ کیونکہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور ان حضرات کا شمار صدیقین میں بھی ہے، شہداء میں بھی ہے، صالحین میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر، عثمان و علی کے شہید اعظم ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اور باقی صحابہ کرام کے اعلیٰ درجے کے صالحین ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ تینوں حضرات احد پہاڑ پر چڑھے، وہ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا تھم جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک تو نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ اور زبیر بھی تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ تھم جا، علیک نبی او صدیق او شہید، کہ تجھ پر جو بھی ہے وہ یا تو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں۔ حضور خود نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور باقی عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سب شہید تھے۔ اور صحابہ یہ صالحین کے اعلیٰ درجے پر تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اپنی ملامت کا نشانہ مت بناؤ۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ خیرات کر دے تو میرے صحابہ کے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر خیرات کیے ہوئے عمل کے برابر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جن کے معمولی عمل کا اتنا وزن ہو وہ صالحین کے کتنے اعلیٰ درجے پر ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت اور ان میں بھی خلفاء راشدین اس درجے میں ہیں، ان کا شمار صدیقین میں ہے، شہداء میں ہے اور صالحین میں ہے، تو پھر یہ حضرات حق اور ہدایت کا معیار کیوں نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، پوری امت کے لیے یہ معیار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں حضرات صحابہ کرام ہی کو
حق اور ہدایت کا معیار قرار دیا۔ ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک فرقہ اور ایک گروہ یہ جہنم سے بچے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، کہ وہ نجات پانے والا اور بچنے والا فرقہ اور گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ نجات پانے والی جماعت اور گروہ وہ ہے جو اس طریقے پر ہو جو طریقہ میرا ہے اور جو طریقہ میرے صحابہ کا ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنی سنت اور اپنے طریقے کو معیار حق قرار دیا، ہدایت کا معیار قرار دیا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے طریقے کو بھی معیار حق اور معیار ہدایت قرار دیا۔ اسی حدیث کی وجہ سے امت کا سواد اعظم، امت کی بڑی اکثریت، امت کا بہومتی حصہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس جماعت کا نام پڑا ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت یعنی سنت رسول کو ماننے والے، اور وہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کو ماننے والے، جو سنت رسول کو بھی مانتے ہیں اور جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جو حق طریقے پر ہے۔ اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حق اور ہدایت کا معیار بتایا۔ اور پھر خلفائے راشدین حق اور ہدایت کے اعلیٰ معیار پر ہے، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنتوں اور آپ کے جاری کیے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کی خصوصی ہدایت امت کو فرمائی۔ روایت میں ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، بیان کیا اور بہت مؤثر پر اثر وعظ کیا کہ آنسو بہہ پڑے، دل دہل گئے۔ ایک شخص کہنے لگے ہذہ موعظۃ مودع، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کا وعظ اور نصیحت ہے، یعنی گویا کوئی آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہو تو الوداع کہہ رہا ہو تو ایسے موقع پر جو نہایت قیمتی باتیں اور پر اثر باتیں بیان کرتا ہے، ایسے ہی باتیں آپ کی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس موقع پر ہم سے کیا عہد و پیمان لانا چاہتے ہیں، ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پر آپ نے اپنی امت کو بہت قیمتی باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور امیر اور حاکم کی بات ماننے کی، وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے وہ امیر اور حاکم یا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی دیر تک زندہ رہے گا، یعنی بات کا زمانہ بھی دیکھے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اسے بہت سارے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا زمانہ پائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، آپ نے فرمایا کہ جو اس قسم کا زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ لازم پکڑے، اہتمام کرے میری سنتوں کا اور میرے جانشینوں کی سنتوں کا، جو جانشین راہ یاب اور ہدایت مآب ہوں گے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرمائی اور ساتھ میں اپنے خلفاء، اپنے جانشینوں کی سنتیں اور ان کے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت فرمائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ میں وجہ بھی بتا دی کہ میرے جانشینوں کی سنتیں تمہیں کیوں اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو کیوں اپنانا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ راشد ہوں گے، راشدین یعنی راہیاب ہوں گے، سیدھے راستے کو پائے ہوئے ہوں گے، المہدیین وہ مہدی ہوں گے، ہدایت مآب ہوں گے، ہدایت ان کی گھٹی میں پڑی ہوگی، ان کا ہر قدم شریعت کے مطابق
اور حق و ہدایت کے راستے کے مطابق ہوگا۔ اور چونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہوگا کہ آئندہ لوگ میرے خلفاء کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ان کو اپنی تہمت اور الزام کا مورد بنائیں گے، اس لیے آپ نے مزید تاکید فرمائی تمسکوا بہا، اسے تھامے رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے اسے مضبوط پکڑنا۔ یہ آپ نے تاکید۔ تو خلفاء راشدین کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کو آپ نے حق اور ہدایت کا اعلیٰ معیار قرار دیا، اور حضرت ابو بکر اور عمر ان کے بارے میں تو اور تاکید فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے ایک موقع پر فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد میرے جانشین بننے والے دو احباب ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، ان کی اتباع اور ان کی بات ماننا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم ہے۔ اور گزشتہ آیت بتائی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو مسلمان اور مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں رفاقت ملے گی، کمپنی ملے گی ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی اور نبیوں کی۔ تو عام اطاعت کرنے والے اور فرما بردار بندوں کو وعدہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنی اور رفاقت ملے گی ان بندوں کی۔ تو جن بندوں کی رفاقت اور کمپنی کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بندے خود اطاعت اور اتباع کے کتنے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، کتنی اونچی سطح پر ہوں گے۔ صدیقین ہوئے، شہداء ہوئے، صالحین ہوئے، وہ اطاعت اور دین کی پابندی کی کتنی اونچی سطح پر ہوں گے کہ جن کی رفاقت اور کمپنی کا وعدہ اللہ تعالیٰ عام مومنین کو دے رہے ہیں۔ کتنا ان کا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان حضرات کو حق اور ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ جب یہ حق اور ہدایت کا معیار ہے تو پھر اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے مقام مرتبے کا لحاظ کیا جائے، ان پر کسی قسم کی بد کلامی اور بدگوئی نہ کی جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے علم پر اور ان کی تحقیق پر بھروسہ کیا جائے، ان کو علم اور تحقیق کے باب میں اور دینی بات کہنے اور سمجھانے کے باب میں ان کو بددیانت اور خیانت کرنے والا نہ سمجھا جائے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اعمال کو اور ان کے طریقے زندگی کو اپنے لیے خیر کا راستہ سمجھتے ہوئے اس کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے سعادت مندی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ یہ تین تقاضے صحابہ کرام کے حق و ہدایت کا معیار ہونے کے ہیں۔ پہلے دن سے جو جماعت اور جو مسلمین کا عام طبقہ یہ حضرات صحابہ کرام کو حق اور ہدایت کا معیار سمجھتے ہوئے آیا ہے، اس طبقے نے ہمیشہ ان تینوں تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ صحابہ کا احترام کیا ہے، ان کا مقام مرتبے کا لحاظ رکھا ہے، ان کے علم اور تحقیق پر عمل کیا ہے اور ان کے عمل کو اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو جماعتیں اور جو گروہ یہ رائے حق سے ہٹ گئی، جس گروہ نے دین برحق میں تبدیلی کرنا چاہی، جس فرقے اور جماعت نے دین کی وہ تشریح اور وہ تفسیر کرنا چاہیے جو تشریح و تفسیر ان کے نظریے اور ان کی سوچ کے مطابق ہو، تو اس جماعت نے حق و ہدایت کے معیار اس طبقے کو اپنے راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان حضرات کو اپنے راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا، ان کے بارے میں امت کو بدظن نہیں کیا جائے گا، ان کے علم پر اعتماد کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کے عمل کا لائق اتباع ہونا جو امت میں گھر کر چکا ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا مقصد نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنی گمراہ جماعتیں پہلے دن سے آج تک دنیا میں موجود ہوئی، ان تمام گمراہوں کا حال یہی رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام، خلفاء راشدین
اور بعد کے جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں ان تمام کو اپنے لعن طعن کا اور اپنے سب و شتم کا اور اپنی بد کلامی اور بدگوئی کا نشانہ بنایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت سی جماعتیں اور بہت سے گروہ اس قسم کے گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک گروہ کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ گروہ ہے غیر مقلدین کا۔ انہوں نے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بعد کے ہمارے جتنے اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں ان تمام کے بارے میں خوب زہر اگلایا، کسی کے مقام مرتبے کا لحاظ نہیں کیا۔ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بار بار کہتے سنتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ترتیب خلافت سے افضل ہے، یعنی سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر باقی صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن اس جماعت کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ میں بعد میں ایسے لوگ آئے، صحابہ کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بھی افضل اور بہتر تھے۔ اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور علی یہ چاروں اس ترتیب سے ایک افضل ہیں، یہ بات بھی ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں ان حضرات نے کہی، اور ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں جو ائمہ حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ایک مولوی گزرے ہیں، رئیس احمد نام ہے ان کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تنویر الآفاق۔ اس کتاب میں مختلف جگہوں پر حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور بہت سے صحابہ کا، اور تذکرہ کرتے ہوئے وہ صاحب یوں لکھتے ہیں کہ ان حضرات نے اللہ کے احکام کی اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان حضرات نے کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف غلط احکام امت میں جاری کیے ہیں۔ ان کتاب و سنت کی خلاف ورزی کا الزام اور اس کی تہمت بھی اس پہ لگا دی۔ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کی محبت میں ایک کتاب لکھی، لیکن اس محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ دوسرے بہت سارے صحابہ کے ساتھ کی شان میں گستاخی کر لی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے بارے میں خوب زہر اگلا ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں کہی ہے کہ ایک دیندار ایماندار مسلمان اس کو سننے کی بھی تاب نہیں لا سکتا۔ ایک مولوی جن کا نام عبدالحق بنارسی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اس فتنے کو لانے والوں میں سب سے پہلے یہی شخصیت ہے، یہی تھے۔ انہوں نے تو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری تو کافر مری۔ اس قسم کی بدگوئی اور بد کلامی اور لعن طعن اور سب و شتم اس جماعت کے مختلف علماء نے کیا ہے۔ میں نے پہلے ایک مولوی صاحب کا تذکرہ کیا تھا، وحید الزماں حیدرآبادی، جنہوں نے صحاح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ جو حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں اور جن کو علماء پڑھتے ہیں، ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور غیر مقلدین عام طور پر انہی کتابوں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی مسئلے مسائل پہ کئی کتابیں ہیں، عقائد پر بھی کتابیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بعض صحابہ فاسق تھے، امت نے صحابہ کو عادل مانا ہے، معتبر مانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ فاسق تھے۔ پھر مثال کے طور پر نام بھی ذکر کیے، معاویہ بن ابی سفیان، سمرہ بن جندب، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ وغیرہ، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان حضرات کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا یہ برابر نہیں ہے۔ اس قسم کی بدگوئی اور بد کلامی اس گروہ اور جماعت کے علماء نے کی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک
ان کے بارے میں امت کو بدظن نہیں کیا جائے گا اور امت کو میں ان کو بدنام نہیں کیا جائے گا، تب تک جو ہے ہمارا اپنا منشا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور بعد کے محدثین اولیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی اور دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ابھی سارے اولیاء کے سردار تھے صحابہ کرام، اب ان سے دشمنی لینا اور ان کے بارے میں بغض اور عداوت کا اور نفرت اور دل کی کدورت اور دل کے پاپ کو ظاہر کرنا، یہ ظاہر بات ہے کہ ان اولیاء اللہ سے بغض ہے اور ان سے دشمنی ہے۔ تو پھر ان سے اللہ کا اعلان جنگ ہوا۔ جب اللہ کا اعلان جنگ ہوا تو اللہ کی فٹکار برسی، اللہ کی لعنت برسی، اور جس پہ اللہ کی فٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے، ان کی گمراہی میں دیر نہیں لگتی، وہ رائے حق سے ہٹ جاتے ہیں، صحیح راستے پر قائم نہیں رہتے، ان کے خیالات بدلنے شروع ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی راستے سے بہت سے غیر مقلد علماء، اہل حدیث علماء، یہ آگے بڑھ کر منکر حدیث ہو گئے، حدیث کا انکار کرنے والے بن گئے، بہت سے شیعہ بن گئے، بہت سے قادیانی تک بن گئے، اللہ کی لعنت برسی۔ اور ایسا نہ بھی ہوا تو ان کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب نظریات اور سوچ صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں آنے لگی، اور اسی کو اپنی کتابوں کا ٹاپک اور موضوع بنا کر، سبجیکٹ بنا کر لکھنا اور اپنی کتابیں شائع کرنا شروع کیا۔ میرے پاس ایک غیر مقلد مولوی کی کتاب ہے، عنایت اللہ اثری اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم۔ اس کتاب کا موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے یا ان کے باپ تھے، یہ اس کا موضوع ہے۔ امت جانتی ہے، قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کنواری تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرامت اور معجزے کے طور پر پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ پوری امت کا عقیدہ ہے، لیکن ان صاحب نے زبردستی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑ، کوئی حدیث کوئی آیت ان کے پاس نہیں، صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کتاب کے کئی صفحات میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مریم کی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ جب دنیا کے سارے انسان یہ باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اکیلے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے؟ یہ بات انہوں نے امت کے سامنے اپنی کتاب کے راستے سے پھیلانی شروع کی۔ ایک مول صاحب گزرے ہیں جوناگڑھ کے، مولوی محمد جوناگڑھی، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، اس میں بھی بہت گل کھلائے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بہت بدظنی اور بد کلامی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام، ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ جس میں پیغمبر خدا بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو وہ مانی نہیں جاتی۔ یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسی باتیں ان کی زبان سے جاری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے، اللہ کی پھٹکار کا اثر ہے۔ اور ان علماء نے اپنی کتابوں میں اپنے مسائل لکھے ہیں، آپ مسائل کو سنیں گے تو اس سے بھی تعجب کریں گے۔ ایک صاحب نے کئی مسئلے لکھے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل، تو مسائل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ منی بھی پاک ہے، اور جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے، شراب بھی پاک ہے، شرمگاہ کے ساتھ جو رطوبت اور تری لگی ہوئی ہوتی ہے، جو آدمی سوچتا ہے تب جو نکلتی ہے، تو وہ بھی پاک ہے، کتے اور سور کا جھوٹا اور اس کا لعاب بھی پاک ہے، کتے کا پیشاب اور پاخانہ بھی پاک ہے۔ میں نے جب ان مسائل کو پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ ایک دن ایسے کسی صاحب کو یہ سب کھلا پلا دینا چاہیے تاکہ ان کا دماغ درست ہو جائے۔ سب پاک ہے، سب پاک ہے، دکھاؤ کیوں؟ ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، سطر کھلے رکھ کر نماز پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پیشاب پہانا کرتے وقت کعبے کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، کعبے کی طرف پیٹھ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے
کہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور ایسے غیر مقلدوں کے قبضے میں وہ آئی، تو جو پیشاب خانے اور استنجا خانے کعبے کی طرف رخ ہو اور کعبے کی طرف پشت ہو، اس کو چھوڑ کر جیسے ہماری ترتیب کے مطابق ادھر یا ادھر بناتے ہیں تو اس طرف بنائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء نے مسئلہ لکھا کہ پیشاب پاخانے کے وقت کعبے کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پک کر سکتے ہیں، تو اس بنے ہوئے پیشاب خانے کو توڑا اور توڑ کے اس کا رخ ادھر کیا۔ اتنا بڑا نیک کام کیا۔ تو یہ حد ہے ان کے مسائل کی اور ان کے عقائد اور نظریات کی۔ یہ اللہ جل شانہ کی لعنت اور اس کی فٹکار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر جھوٹ موٹ طور پر اپنا نام اور ٹائٹل غلط رکھتے ہیں۔ غیر مقلدین کی جو جماعت ہے ان کا پرانا نام اہل حدیث ہے، اور آج کل جو نام رکھا ہے وہ سلفی ہے۔ یہ ٹائٹل غلط ہے۔ گمراہ فرقے دنیا میں جتنے آئے ہیں ان فرقوں کا حال یہی ہے کہ اپنی گمراہی کو اور اپنی گندگی اور پلیدی کو چھپانے کے لیے وہ ٹائٹل خوبصورت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک فرقہ گزرا ہے اہل قرآن، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور بس، حدیث کو نہیں مانتے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ٹائٹل رکھا قرآن والے تاکہ امت دھوکے میں پڑے، حالانکہ ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے منکر حدیث، یعنی حدیث کو نہ ماننے والے، وہی ان کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ان نیک بندوں کو، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنا ٹائٹل رکھا اہل حدیث، حالانکہ ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے منکرین صحابہ کا انکار کرنے والے، مبغضین صحابہ سے بغض رکھنے والے، صحابہ سے نفرت رکھنے والے، صحابہ کو نہ ماننے والے۔ اور وہ دونوں فرقے، چاہے وہ اہل قرآن ہو چاہے وہ اہل حدیث ہوں، وہ دونوں جماعتیں حقیقت میں نہ قرآن کو ماننے والی ہے اور نہ حدیث کو ماننے والی ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسی قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ حدیث کو مانا جائے، نبی کو مانا جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی سنت کی پیروی کی جائے۔ تو جب حدیث کو نہیں مانا تو کوئی قرآن کی بات کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں صحابہ کے فضائل ہیں، صحابہ کے مناقب ہیں، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے، یہ حق و ہدایت کا معیار ہے۔ اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ تو جب آپ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کو حق اور ہدایت کا معیار تسلیم نہیں کرتے، آپ کے یہاں صحابہ کا قول بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کا عمل بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کی رائے بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کی تفسیر بھی حجت اور معتبر نہیں، یہاں تک انہوں نے کہا ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث میں یہ ساری باتیں ہیں کہ صحابہ کو مانا جائے گا، قرآن میں تو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سابقین اولین، مہاجرین و انصار، یہ ان سے بھی اللہ خوش ہے، اور جو والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کریں گے اور ان کے راستے کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہوں گے۔ تو جب آپ صحابہ کو مانتے ہی نہیں، صحابہ کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، باوجود ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کے مواقع کو دیکھا ہے، وحی کا مطلب سمجھا ہے، دین کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، دین پر عمل کرنے میں سستی نہیں کی، ملت اسلامیہ کی اپنی جان مال کی خوب قربانی دے کر حفاظت کی۔ دوسرے دین والوں نے جیسے اپنے دین کو دوسرے دینوں کے ساتھ خلط ملط اور گڑمڑ کر دیا، ایسا ان حضرات نے نہ کیا اور نہ ہونے دیا۔ تو پھر آپ ان کو حق اور ہدایت کا معیار کیوں نہیں قرار دیں گے؟ تو جب ان کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تو پھر آپ قرآن و حدیث کو ماننے والے کیسے؟ سلفی کا مطلب ہے سلف کو ماننے والے، یعنی پہلے کے اچھے لوگوں کو ماننے والے، یہ سلفی کا مطلب ہوتا ہے۔ ان حضرات نے اپنا ٹائٹل سلفی بھی رکھا ہے، وہ بعد میں رکھا ہے جب عرب میں اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے تب۔ یہ بھی رانگ، غلط ہے، کیونکہ اچھے لوگ کون ہیں؟ یا تو نبی ہیں، یا صحابہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں۔ تو ان لوگوں کو تو مانتے نہیں۔ نبی کے بارے میں نے سنا ہے کہ جناگڑی صاحب نے کہا کہ پیغمبر خدا خود بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو نہیں مانی جاتی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان لوگوں نے بد کلامی کی ہے، بدگوئی کی ہے، تو صحابہ بھی ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ محدثین فقہاء کے بارے میں تو ان کا لعن طعن مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں،
اور دوسرے بہت سارے حضرات کے بارے میں، حتیٰ کہ جن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بہانے سے تذکرہ کرتے ہیں، ان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صحیح بخاری کے بہت سے راویوں اور محدثوں کا بھی ان کے علماء نے برے الفاظ سے تذکرہ کیا ہے، ان پہ بھی بگڑے ہیں۔ تو جب یہ محدثین اچھے لوگ تھے آپ ان کو نہیں مانتے، فقہاء اچھے لوگ تھے آپ ان کو نہیں مانتے، صحابہ تابعین اچھے لوگ تھے آپ ان کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کے وہ اچھے لوگ ہیں کون جن کی پیروی کرنے والے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں؟ یا تو یہ بات ہے کہ آپ کے وہ سلف جن کو آپ مانتے ہیں اور جن کی پیروی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ غائب ہیں، الوپ ہیں، جیسے شیعہ حضرات کے 12ویں امام منتظر، امام غائب منتظر، وہ غائب ہیں، کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ زمانے آخر میں جب 313 مخلص شیعہ بن جائیں گے تب ظاہر ہوں گے۔ تو جیسے امام منتظر غائب ہیں اور نظروں کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ تھے اور نہ ہیں، ایسے ان کے وہ سلف بھی غائب ہیں کہ جن سلف کی پیروی کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ یا تو یہ بات ہے، یا پھر یہ بات ہے کہ یہ جو نیک لوگوں کی جماعتیں ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین کی، ان سے پہلے کوئی ہوگا، اور وہ شیطان اور اس کی ذریت تھی جو ان سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے دنیا میں شیطان تھا اور اس کی اولاد تھی، ان کے چیلے تھے جو دنیا میں شیطانت کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ لیا تھا۔ تو وہ ان کے سلف ہیں جن سلف کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ باقی اگر ان کا خیال یہ ہو کہ ہم سلفی ہیں اس معنی کر کہ اپنے سلف یعنی حضور کو مانتے ہیں تو غلط ہے، صحابہ کو مانتے ہیں تو غلط ہے، تابعین کو مانتے ہیں تو غلط ہے، فقہاء محدثین کو مانتے ہیں تو غلط ہے۔ ان کے علماء کی جو کتابیں لکھی ہوئے ان کتابوں میں تو ان حضرات کے خلاف بدگوئی اور بدظنی خوب پھیلی ہوئی ہے اور ان کے خلاف زہر اگلا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس صورت میں، جو صورت انتہائی مختصر ہے اور جس کے اختصار کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہر بات کو مختصر طور پر بیان کیا جائے، اس کے باوجود بھی اس اختصار کو چھوڑتے ہوئے اللہ جل شانہ نے یعنی یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ پیغمبر کا راستہ ہے۔ یہ اختصار کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طریقہ اختیار فرمایا اور صاف طور پہ کہہ دیا کہ سیدھا راستہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ، یہ ترتیب، یہ طرز ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی صدیقین، شہداء اور صالحین کی قبیل سے گزرے ہیں اور جو بھی انسان اللہ کے نیک بندے بن کر، خوش نصیب بندے بن کر دنیا میں گزرے ہیں، ہم اپنے دین کے علم میں بھی اور اپنے دین کے عمل میں بھی یہ کبھی بھی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان سے ہٹ کر اور ان سے چھٹ کر ہم کبھی سیدھے راستے کو نہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ متعین کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی موت کی آخری گھڑی تک جو ہے ان مقدس جماعتوں کے علم کے بھی محتاج ہے، ان کے عمل کے بھی محتاج ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا اپنے دل و جان سے خوب احترام کریں، ان کے مقام مرتبے کا لحاظ کریں، ان کے علم اور عمل پر اعتماد کریں اور ان کے طریقے زندگی کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھے۔ یہی جو ہے سورہ فاتحہ کی عنایتوں کا پیغام اور اس کی تعلیم ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔